السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے بیک آؤٹ کر دیا ہے آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں 27 جولائی کو۔ بیرسٹر گور نے گزشتہ روز ہی ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ لیا ہے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کشمیر میں اس وقت احتجاجی صورتحال ہے، عوام اور پولیس آمنے سامنے ہے۔ شوکت میر، اسے بھی جو گرفتار کیا گیا ہے، وہ ویڈیو کافی زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ان کا جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے ابھی تک حل نہیں ہوا، ان کے جو مطالبات ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے، تو کشمیری ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 تاریخ کو آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ہم ان کا بیک آؤٹ کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس الیکشن کا کیا رزلٹ آنا ہے، جس طرح جی بی میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اسی طرح کے الیکشن دوبارہ ہوں گے آزاد کشمیر میں۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں ہم ان سے بیک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہے پہلی خبر۔ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک حکومتی شخصیت ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں رضا ڈار، یہ ان کے حوالے سے ہے۔ ایک کوئی بیرونی لڑکی ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے اور ان سے تقریباً میرے خیال میں $1.5 ملین یہ ڈیمانڈ کیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ اب اس کو ARY نے بھی رپورٹ کیا ہے، جو ہماری اخبارات ہیں ڈان نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے یہ رشتہ دار ہیں رضا ڈار، انہوں نے کوئی جنسی زیادتی نہیں کی ہے، لیکن یہ جو پیسے ہیں، یہ جو اماؤنٹ ہے، یہ ضرور مانگی گئی۔ یہ سنگاپور میں ان کی کوئی بزنس میٹنگ ہوئی، وہاں پر ان کے آپس میں کچھ تعلقات بڑھے اور اس کے بعد وہ لڑکی پاکستان آئی اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ کوئی کرپٹو سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے ان کا۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے رشتہ دار ہیں، تو یہ انہوں نے خبریں تو یہی کہہ رہی ہیں کہ اس نے کوئی جنسی زیادتی نہیں کیا، لیکن جو $1.5 ملین ہیں یہ ضرور مانگتا رہا ہے، یہ اس جو سرکل ہے اس کا یہ حصہ ضرور رہا ہے۔ تو اس طرح کے اور کیسز بھی اس سے پہلے بھی ایک یہ جو، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ویسے CCD ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے، ویسے CCD ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ ابھی اس آسٹریلیا کی جو بچی تھی ایک چھوٹی سی، اور ایک کار کے اوپر اس قدر زیادہ فائرنگ کی گئی، اس بچی کو مار دیا۔ آسٹریلیا کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی کہ آپ اس چیز کا جواب دیں گے۔ وہ کوئی آسٹریلین پاکستانی لڑکی تھی، پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھی اپنے ریلیٹیوز کے پاس، تو وہاں پر CCD والوں نے مارا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک حکومتی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہیں، تو اس کے رشتہ دار نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا۔ تو یہ اس وقت ARY بھی اسے رپورٹ کر رہا ہے، اور بھی جو چینلز ہیں، جو اخبارات ہیں، وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ جو خبر ہے کافی زیادہ گردش کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کے جو رشتہ دار ہیں رضا ڈار، انہوں نے یہ اس کام میں ملوث ہیں جہاں پر $1.5 ملین انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، جنسی زیادتی بھی کی ہے، اسے اغوا کیا اس لڑکی کو، اور $1.5 ملین اس کے بدلے میں ڈیمانڈز کی گئی ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ خود بھی دیکھیں گے، آپ کو ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی۔ اب تیسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف میرے حال میں آج یا نکل گئے ہیں یا 4-5 تاریخ تک وہ نکل جائیں گے ایران کے دورے پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کی جو تدفین ہے آخری، اس میں جائیں گے۔ پاکستان سے کچھ یوٹیوبرز بھی گئے ہیں، جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی جائیں گے وہاں پر کور کرنے کے لیے۔ تو شہباز شریف وہاں پر جو آخری تدفین ہوگی، جو نماز جنازہ ہوگا، اس میں شریک ہوں گے۔ تو سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ ایک طرف یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور مجھے پاکستان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں چلیں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ایران نے انوائٹ کیا ہے، آپ کو جانا بھی چاہیے تدفین میں، لیکن میرے نزدیک پاکستان کا کوئی بھی اتنا خاص ثالثی کا کردار رہا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ امریکہ نے ویسے ہی یوز کیا ہے تاکہ پاکستان کی بھی واہ واہ ہو جائے۔ وہ واہ واہ اس لیے ہو جائے کیونکہ جو شہباز شریف ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے پالش کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں کہ انہیں اس مسئلے کے اندر انوالو کرتا ہوں، اس کے بعد پاکستان کی بھی دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، پاکستان کو شاباشیاں ملیں گی۔ تو اس بار پاکستانیوں کو سچ میں شاباشیاں ملی ہیں، پاکستانیوں کو کوئی بھی روپے شبے نہیں ملے، جو ڈالرز ہوتے تھے جن کے لیے یہ مرتے ہیں، اپنی ماں بہن کو بیچ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستانیوں کو ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واہ واہ پوری دنیا میں ہوئی ہے کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، جنگ رکوائی ہے، فیلڈ مارشل کے بلے بلے ہو گئے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے بڑا جرنیل اور اس سے بڑا امن لانے والا بندہ تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی واہ واہ تو ضرور ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر حالات اس قدر خراب ہیں، غریب آدمی اس قدر پریشان ہے، عوام کے اوپر مصیبتوں کا ایک بوجھ ہے، ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ یہاں پر اپنے ملک کی جنگ ان سے ختم نہیں ہو رہی، تو یہ ایران اور امریکہ کی جنگ روکیں گے
دیٹس وائی آئی ایم سینگ کہ پاکستان کا اس ثالثی کے کردار میں یہ جو پیس میکنگ یہ جو کر رہے ہیں پیس میکرز ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی واہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جوتے پالش کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں گرتے ہیں. اپنے ملک کی معدنیات کا انہوں نے آلریڈی سودا کیا ہے. یہ بریف کیس لے کے گیا تھا فیلڈ مارشل، اور سالمیت کا سودا کر رہے ہیں. اپنی ماں بہن کو بھی یہ بیچ ہیں ڈالرز کے لیے. تو اس وجہ سے واہ ہو رہی ہے. باقی پاکستان کا جہاں کردار کی بات ہے، پاکستان کا ایک انتہائی گھٹیا کردار رہا ہے ہمیشہ سے ہی. پاکستانیوں نے اپنے ہی لوگوں کو مروایا، امریکہ کو یہاں بھیج کے یہاں پر آپریشنز ہوئے. ہمارے مور دین 1 لاکھ یہ جو ہمارے جو لوگ تھے 1 لاکھ سے زائد، وہ قبائلی اضلاع کے انہیں مار دیا گیا، شہید کیا ہے. تو پاکستان کی جو افغان جنگ میں، اس لیے افغانی بھی پسند نہیں کرتے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اس موجودہ نظام کو. ہمارے تو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موجودہ ہائبرڈ نظام ہے. اور دوسرا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر. اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ادھر غریبوں کے گھر توڑ دیے ہیں، ادھر کشمیر کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں. وہ اپنے مطالبات، جائز مطالبات ہیں ان کے، اس حوالے سے وہ سڑکوں میں نکلیں، یوں پر ہی گولیاں چلا رہے ہیں. تو اس وقت کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، انڈیا کا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سے بھی بدتر ہیں. وہ انفراسٹرکچر چاہتے ہیں یہاں کے کشمیری، وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو، بجلی وغیرہ ہو. جو 12 سیٹوں مہاجرین والا معاملہ ہے، یہ والے ساری چیزیں جو ہیں حال ہوں. ایک بندہ جو ہے اس نے کبھی کشمیر کا منہ تک نہیں دیکھا، کشمیر کے اندر وہ کبھی انٹر نہیں ہوا، وہ ہمارے اوپر آ کے ہمیں آرڈر کرے گا، ہمارے اوپر مسلط آپ کریں گے، اور اس کی وجہ یہ موجودہ نظام ہے. تو شہباز شریف بہرحال گئے ہوئے ہیں، تو تدفین اس کے بعد واپس بھی آ جائیں گے. لیکن تاریخ ساز دور ہے، ان 4 سالوں میں جتنے انہوں نے کیے اتنے شاید ہی کسی نے کیا ہوں. اب پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس وقت؟ پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، ہماری اندر ہی اندر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، ضمانت کے حوالے سے. حالانکہ ابھی تک ہمیں اس کا کوئی بھی آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آیا. آؤٹ پٹ نظر اس لیے نہیں آیا کیونکہ جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے جتنی بھی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپوزیشن پارٹی علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خانہ چکزئی پر چھوڑ دی ہیں. وہ جیسے ہی کچھ کہیں گے تو ہم کریں گے. حالانکہ آپ کے پاس بھی اس وقت کافی زیادہ پاورز ہیں. سہیل افریدی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اسے چاہیے کہ وہ چارج لے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور ان سے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کو حل کرے. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو کر رہی ہے میرے خیال میں وہ تو سوئی پڑی ہے. ان کی جو قیادت ہے اس وقت بالکل فلاپ ہے. حالانکہ کل بھی جو سپیچ کی ہے سہیل افریدی نے، وہاں پر جو جیل کی جو فیسلٹیز ہیں لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی سہیل افریدی نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. آن دی ادر ہینڈ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جیل میں جو دن کاٹے ہیں اور میری والدہ نے جس قدر مصیبتیں سہی ہیں اور میں نے جس قدر مصیبتیں سہی ہیں. ابھی نواز شریف جب جیل میں تھے دن میں تقریباً 100 سے 150 لوگ انہیں ملنے آتے تھے، ان کی دعوتیں ہوتی تھی، ویکلی ان کی جو ہے ملاقاتیں ہوتی تھی. عمران خان پچھلے 8 مہینے سے قید تنہائی میں ہے، کوئی ملنے نہیں آ رہا، نہ فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے. جو پرسنل ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ اسے نہیں مل رہی، بچوں کے ساتھ فون پہ بات نہیں ہو رہی، اور کوئی کام بھی اس وقت جو ہے یہ نہیں کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بالکل سوئی ہوئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جاگنے کی ضرورت ہے، انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. انہیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چکزئی اور جو علامہ راجہ ناصر عباس ہے وہ کہیں گے تو ہم نکلیں گے. انہیں فوری طور پر کچھ ایکشن لینے چاہیے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.